سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی نام ہے وہ ہے عبد القادر، اور جو غوث اعظم محی الدین وغیرہ جو ہے یہ آپ کے القابات میں سے ہے۔ آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک سن 470 یا 71 ہجری میں ہوئی جیلان میں، اور 561 ہجری میں 17 ربیع الاخر میں آپ کا وصال ہوا۔ یوں آپ جو ہے 91 سال اس دار فانی میں، اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر کوئی بندہ حقیقی معنوں میں مطالعہ کر لے اور آپ کے فرامین اور ارشادات پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک جز ہے، رب فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندے اس کا راستہ اختیار کر، میرے ان بندوں کے راستوں پہ چل جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال فرما برداری کی۔ تو یہ اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے بھی اللہ کے بندے اس دنیا میں تشریف لے آئے اور جو آنے والے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والی ہے، کہ سب سے زیادہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، تو وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ و طفیل صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سعد بن ابی وقاص وغیرہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے رب کی جانب رجوع لایا۔ رجوع لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ پھر ان کے بعد جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے رب کی جانب جو ہے رجوع کیا۔ اب ان اولیاء کرام میں جتنے بھی ہیں، خواہ حضرت جنید بغدادی ہو، خواہ حضرت بہر الدانا ہو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہو، حضرت نظام الدین اولیاء ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضرت مخدوم سمنا ہو، کوئی بھی اللہ کے ولی ہو، انہوں نے رب کی جانب رجوع لایا۔ لیکن بلا شک و شبہ انہی اولیاء اللہ میں ایک نام پیران پیر، بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی جو زندگی ہے ظاہری، اس دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں، وہ 91 سال کی ہے، اور اس 91 سال کی زندگی کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک، اور دوسرا حصہ آپ کی زندگی کا 18 سال سے لے کر 51 سال تک، اور تیسرا حصہ 51 سے لے کر 91 سال تک۔ تو پہلے حصے میں یعنی ولادت سے لے کر کے 18 سال کی عمر تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے آبائی وطن جیلان تشریف فرما رہے ہیں، اور اس درمیان آپ نے جیلان ہی میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور دوسرے حصے میں جو دوسرا مرحلہ ہے
18 سال سے لے کر 51 سال تک جو پورے 33 سال کا وقت بنتا ہے، ان 33 سال میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف روانہ ہوئے، وہاں جا کر علم دین حاصل کیے اور خوب عبادتیں کی، خوب مجاہدہ کیے، اور جو ہے اس کے درمیان آپ جو ہے جنگلات میں نکل جاتے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، دنیا و ما فیہا سے بے رغبت ہو کر، دنیا کی کوئی فکر نہیں، صرف رب سے اللہ 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 کا ذکر ہوتا۔ اور پھر 51 سال کے بعد جو اپنی زندگی کا مرحلہ ہے، 91 سال تک، پورے 40 سال تک آپ نے لوگوں کو درس و نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی، درس دیا، بیان کیا، اور اللہ کے ان بندوں کو جو راہ حق سے بھٹک چکے تھے انہیں راہ حق کی طرف بلا لائے۔ اور اسی 40 سال کے عرصے میں بہت سے وہ لوگ جو بہت بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر توبہ کی اور جو ہے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جنہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کی واعظ و نصیحت میں وہ تاثیر تھی کہ آپ کی واعظ و نصیحت سے وہ جو ہے ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے پیارے کہ علماء کرام نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی جو 3 مرحلے تقسیم کیے نا، 3 حصے کیے ہیں، ان تینوں کی ابتدا بشارت سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ بشارت سے۔ چنانچہ جس رات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، ولادت کی شب ہے۔ اسی رات میں خواب میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا کیا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ وہ ولی کی، وہ محبوبی، وہ محبوب اللہ، تیرا جو یہ بیٹا ہے یہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا بھی پیارا ہے۔ آگے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والمرسلین، کہ حضور نے فرمایا ابو صالح تیرے اس بیٹے کی شان و عظمت، تیرے اس بیٹے کا مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں اور اقطاب کے درمیان ایسے ہی ہوگا جس طرح میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے، جس طرح میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان انبیاء، یعنی جس طرح حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ولیوں میں اعلیٰ ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کر پیارے ایک بات عرض کرتا چلو، وہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے کہ آپ نے جب یہ کہا کہ قدمی ہادھی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑی پر تھے، مگر سرکار خواجہ غریب نواز ہند کے راجے کی حکومت سماج کی کا کوئی جواب نہیں، وہاں سے سن لیے اور کہنے لگے میرے آقا بل راسی و عینی، کہ صرف میرے گردنوں پہ نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں پیارے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے جو ہے ان سے پہلے کے جو بڑے بڑے ولی گزرے ہیں ان سے بھی
بڑا کہہ دیا تو ہم کہتے نہیں ہرگز نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے ان میں سب سے بلند مرتبہ اور رتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، جواب یاد رکھیے گا کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ غوث کا معنی مددگار، اعظم کا معنی سب سے بڑا، کہ سب سے بڑا مددگار، تو آپ نے تو اللہ کے مخلوق میں جو سب سے بڑا مددگار نبی پاک علیہ السلام ہے ان سے بھی بڑا کر دیا، گویا کہ یہ بے ادبی ہے۔ تو سنیں پیارے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں کہ اللہ کے نبیوں سے بھی آپ بڑے ہو گئے، ہرگز نہیں، اور اس معنی میں بھی نہیں کہتے کہ صحابہ اکرام سے بڑھ کر آپ کا رتبہ ہے، بلکہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہوں گے ان میں سب سے بڑا مددگار سرکار غوث اعظم۔ باہر کا پیارے بات چل رہی تھی، جب آپ کی ولادت ہوئی تو بشارت ہوئی ہے ابو صالح تیرے گھر میں ایسے بیٹے کی آمد ہوئی ہے کہ جس کی شان ولیوں کے درمیان ویسے ہی ہے جس طرح میری شان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تمام نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ 18 سال تک آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اپنے گھر پہ رہے۔ 18 سال کا جو دوسرا مرحلہ ہے، 18 سال سے لے کر 51 سال تک، تو سرکار غوث اعظم اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، حج کے دن چل رہے تھے، میں جنگلوں میں کہیں جا رہا تھا، میرے سامنے ایک بیل جا رہا تھا، جب اس کے پیچھے میں چلنے لگا نا تو بیل مجھ سے کہنے لگا یا عبد القادر ما لی ھذا خلقت، اے عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ اے عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ تو جو ہے کھیتی باڑی کرے، عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ تو دنیا حاصل کرے۔ یعنی بیل یہ کہنا چاہ رہا تھا اے عبد القادر تیری پیدائش تو اس لیے ہوئی ہے، اللہ نے تو تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کی وہ بندے جو راہ حق سے بھٹک جائے اسے تو نیکی کی دعوت دیا کرے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیل کو دیکھا کہ انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہے تو میں گھبرا کر دوڑتا ہوا اپنے گھر پہ آیا۔ جب گھر کی چھت پر چڑھا تو میدان عرفات میں جتنے بھی حجاج کرام جمع ہوئے تھے، اکٹھا ہوئے تھے، میں جیلان میں بیٹھا تھا، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر میدان عرفات میں حجاج کرام کھڑے تھے، یہاں سے میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سبحان ہمارے غوث اعظم کہ اپنے گھر کی چھت پہ ہے اور وہاں سے میدان عرفات میں حجاج کرام اکٹھا ہوئے ہیں، وہاں پہ نظر پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رحمۃ اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کروں، کہ اس وقت جو ہے بغداد شریف علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پائے جاتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی تو ماں نے کہا بیٹا عبد القادر دل تو گوارا نہیں کرتا کہ ابھی تو ہی میرا سہارا ہے، دل تو گوارا نہیں کرتا کہ تجھے اپنے سے جدا کروں، تیری جدائی تو برداشت نہیں کر سکتی، مگر چونکہ بات اللہ کی رضا کی ہے، مگر چونکہ بات اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو دین کے خاطر وقف ہونا چاہتا ہے تو جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، مگر بیٹا عبد القادر میرے ایک بات یاد رکھنا، بیٹا عبد القادر کی بات یاد رکھنا، نصیحت کے طور پہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ نے یہ نصیحت کی اور بیٹا بھی اتنا وفادار کہ ماں کی نصیحت کو کبھی بھی نہیں بھولے، اور یہی وجہ ہے آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، جب راستے پہ جا رہے تھے ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا تھا تو آپ کی صدق و سچائی دیکھ کر 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا تھا، اور اس طرح توبہ کیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو پہلے گنہگار تھے، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کر کے اپنے اپنے وقت کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے
کہ آپ دوسرے مرحلے میں بھی بشارت ہوئی، آپ جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ جب بغداد شریف تشریف لے گئے 51 سال کی عمر تک، یعنی پورے 33 سال تک آپ نے علم دین حاصل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ کیا تھے؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ اور سرکار غوث اعظم نے اسی 33 سال کے اندر خوب عبادتیں کی، خوب مجاہدہ کیے، خوب جو ہے اللہ کا ذکر کیا۔ جب 51 سال عمر ہوئی، آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز سے پہلے عالم بیداری میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، بیٹا عبد القادر تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹا عبد القادر تم درس و بیان کیوں نہیں دیتے؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے عرض کیا حضور میں ایک اجمی انسان ہوں اور بغداد کے لوگ جو ہے عربی زبان کے ماہر ہیں، اب میں ایک اجمی شخص ہوں، یہاں کے لوگ عربی زبان کے ماہر ہیں، انہیں میں ان کے سامنے میں کیسے درس دے سکتا ہوں، ان کے سامنے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا عبد القادر ذرا اپنے منہ کو کھولو، اپنے منہ کو کھولو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ میں اپنے منہ کو کھولا تو حضور پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دل میں تھوک شریف کو میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، بیٹا عبد القادر جاؤ اب واعظ و نصیحت کرو، جاؤ اب لوگوں کے درمیان بیان کرو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمانے لگے، بیٹا عبد القادر سر اپنا منہ تو کھولو نا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب دہن کو ڈالا اور فرمایا، بیٹا عبد القادر جاؤ اب لوگوں میں واعظ و نصیحت کرو، کسی بھی قسم کا خوف اور خطرہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد واعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں اور واعظ و نصیحت کا عالم ایسا ہوتا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع میں 203 لوگ ہوتے تھے، لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گئے، دور دراز سے لوگ گھوڑوں پہ کھچروں پہ سوار ہو کر جو ہے آنے لگے اور کم و بیش 70,000 محفل کی تعداد ہو جاتی۔ اچھا آج تو ہمارا حال یہ ہے نا کہ اگر 200-250 لوگ ہو جائے تو مائک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بغیر مائک کے ہماری آواز برابر پہنچنے والی نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، قربان دے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز عطا کی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا مگر ہر ایک طرف برابر آواز پہنچتی، جو آگے بیٹھے اسے بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی، جو سب سے آخر میں پیچھے بیٹھے انہیں بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ و نصیحت میں یہ تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑے گنہگار جب آ جاتے نا تو اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو جاتے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ کا محبوب بن جاتے۔ یہ غوث کی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد بڑے سے بڑے گنہگار جو ہے اللہ کی بارگاہ کے مقرب بن جایا کرتے تھے۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فراہمی اور ارشادات اور آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے عالم جو ہے علماء کی ایک جماعت ہوتی تھی جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھتے کہ جب سرکار غوث اعظم واعظ و نصیحت کرے، جب آپ بیان کرے، لوگوں کو درس دیں تو آپ کے بیان سے جو بھی سبق ملتا ہے اس سبق کو نوٹ کیا جائے۔ باہر کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک نصیحت سناتا چلو انشاءاللہ، اس نصیحت کی وضاحت جو ہے 11ویں شریف کا جو پروگرام ہوگا اس پہ کی جائے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الغیب، اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ ہر حال میں 3 چیزیں لازم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر مسلمان پہ ہر حال میں 3 چیزیں لازم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو بجا لا، اور دوسرا
جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اس سے بچنا، خود کو بچانا، گھر والوں کو بچانا۔ اور تیسرا تقدیر پہ راضی رہنا۔ اس کی شرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ نے اس نصیحت کے تحت لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ میں نصیحت میں یہ تاثیر ہوتی کہ بڑے سے بڑے گنہگار بھی جو ہے نا پیارے، وہ نادم و شرمندہ ہو کر صدق دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جو ہے مقرب اور محبوب بن جایا کرتے۔